اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم ایک نیا سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ سبق کا نام ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ہاں بچوں، آپ کتابوں کو سامنے رکھیں، کتاب کا صفحہ نمبر 93 نکال لیجیے گا۔ آج ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے پہلی کلاس میں، اور اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی ایکسرسائز کو مشق کو حل کریں گے۔ تو توجہ کیجیے گا، توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اس سبق کو سنیے گا۔ بڑے ایک بہترین مصنف بھی ہیں، اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جو سلطان ہوتی ہیں نا، جو بادشاہ ہوتے ہیں، یہ انہی میں سے ان کا ایک شمار ہوتا ہے۔ آپ ایک فاتح بیت المقدس بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں انشاءاللہ میں مزید ایک مختصر سا PDF کی شکل میں لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ آپ وہاں سے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی کے بارے میں، ان کی مکمل زندگی کے بارے میں آپ جان سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ان کا تعارف، ان کے کارنامے اور یہ کون تھے، آج کی کلاس میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو کتابوں کو سامنے رکھیں، ہم ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یوسف تھا۔ آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ اسی نسبت سے آپ کو ایوبی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد موصل کے حکمران عماد الدین زنگی کے ہاں ملازم تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1138 میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذہین، نڈر اور متقی انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے نامور مجاہد اور عظیم سپہ سالار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے یورپ کے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا۔ اس طرح 90 سال بعد بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ بچوں توجہ کیجیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہمت، شجاعت اور استقلال کا پیکر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حکمران ہوتے ہوئے بھی فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مصر، شام، بحرین، یمن اور افریقہ کے بعض صوبوں کے حکمران تھے، لیکن ایک خیمے میں رہنا آپ کو پسند تھا۔ وہ خیمہ ان کے لیے کسی محل سے کم نہیں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تخت سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا پسند کیا کرتے تھے۔ درباریوں سے زیادہ اپنے مجاہدین میں رہنا آپ کو پسند تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہادر سپاہی، لائق جرنیل اور انتھک فرما رواں تھے۔ اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ہر دل عزیز حکمران بھی سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ قاضی ابن شدہ، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کا نامور مورخ تھا، مورخ کہتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ دان، انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خراج تحسین اس انسان کو پیش کیا جاتا ہے جس کی وفات ہو جاتی ہے، اور خراج عقیدت اس انسان کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ زندہ ہوتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وہ بڑے قوی دل، باروب، بہادر، بے مثال شجاع اور ہر درجہ ثابت قدم تھے۔ مہم جوئی اور کوئی مصیبت اسے ڈرا نہ سکتی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ سخت سے سخت مقابلوں کی وہ کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے۔ موسم سرما کی شدید سردیوں میں وہ جنگ اور حملوں میں مصروف رہتے تھے، اور قلیل فوج کے ساتھ کثیر فوج کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتے تھے، بلکہ دشمن فوج کی کثرت سلطان کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے حد فیاض، احسان کرنے والے، عفو و درگزر سے کام لینے والے اور حلیم و بردبار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وسیع سلطنت میں غریبوں اور مسکینوں کے لیے لنگر خانے، مدارس اور شفا خانے قائم کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ جوں جوں سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت ترقی کرتی گئی، ویسے ویسے ان کی فیاضی بھی بڑھتی گئی۔ فیاضی کہتے ہیں جو بہت زیادہ سخاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان کی وفات پر ان کے خزانے میں صرف 47 درہم تھے۔ کوئی باغ، مکان، حویلی یا زمین ان کی ملکیت نہ تھی۔ ان کی فیاضی کا یہ حال تھا کہ حکمران ہونے کے باوجود بھی وہ ساری زندگی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کبھی صاحب نصاب نہ بنے۔ مطلب کہ ان کے پاس کبھی اتنا مال جمع ہی نہیں ہوا کہ وہ صاحب مثال کے مقدار ٹھہراتے، مصداق۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے فیاضی سے راحت ملتی ہے، یہ مال و زر میرا نہیں، مستحق لوگوں کی امانت ہے۔
بیت المقدس کی فتح کے وقت 2,20,000 دینار جمع ہوئے تھے جو عیسائیوں نے جزیے کے طور پر دیے تھے، جزیہ جو غیر مسلموں سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے رخصت ہونے لگے تو ان کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح معنوں میں اپنی سلطنت کو فلاحی مملکت بنایا ہوا تھا۔ ان کے دور کے کئی سرائیں، شفاخانے، خانقاہیں، مساجد آج بھی مصر اور شام میں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بے حد عفو و درگزر سے کام لینے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے ملازمین اور خادموں کی گستاخیاں نظر انداز کر دیا کرتے تھے، ان کی بڑی سی بڑی غلطی کو معاف کر دیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علم اور اہل علم کی بے پناہ قدر کیا کرتے تھے۔ آپ نے علماء، فضلاء، شعراء اور ادیبوں کی تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی اور وقتاً فوقتاً ان کو انعام و اکرام سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود بھی شعر کہتے تھے اور اچھے اشعار بھی پسند کرتے تھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کی وفات پر اپنے غم کا اظہار شعر کہہ کر کیا۔ آپ کی مجلس میں اہل دانش لوگ جمع رہتے تھے، اگر وہ کبھی تنقید کرتے تو قطعاً برا نہ مانتے تھے۔ انہوں نے ہر بڑے شہر میں مدارس قائم کر رکھے تھے، ان کی سلطنت میں کئی کتب خانے بھی قائم کیے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہایت رقیق القلب انسان تھے، قرآن مجید کے سنتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتے تھے۔ اسی طرح یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ الغرض سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف نامور مجاہد اور جرنیل تھے بلکہ اعلیٰ اخلاق کے مالک اور ہر دل عزیز حکمران بھی تھے۔ آپ نے 55 برس کی عمر میں وفات پائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو مختصر ایک اور کتاب کے تھرو آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جی ہاں بچوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کتابوں میں آپ کو تاریخ کی کتابوں میں آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے میں آپ کو ملیں گی۔ آج کی کلاس تو آپ کی یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ میں آپ کو مختصر ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی ڈاکومنٹری پہ آپ نے ایک مختصر سا مضمون لکھنا ہے جو کہ آپ کی ایکٹیویٹی بھی میں شامل کیا جائے گا اور آپ کے یہ ونٹر ٹاسک میں بھی اس کا جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اصل میں تھے کون، مختصر سی ویڈیو میں ہم اس میں بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فاتح بیت المقدس تھے جن کی زندگی کا اکثر حصہ جہاد میں گزرا۔ جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تخت پر بیٹھنے سے زیادہ گھوڑے پر بیٹھنا زیادہ پسند تھا۔ وہ ہمیشہ جہاد میں شریک رہا کرتے تھے۔ سردیوں کے دنوں میں وہ جہاد میں شریک رہا کرتے تھے۔ باب داؤد کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے۔ فضا میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، انسانوں کی ایک لمبی قطار تھی جو آہستہ آہستہ روی کے ساتھ باب داؤد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس قطار میں لاٹھی ٹیکتے ہوئے بوڑھے بھی تھے اور وزنی سامان اٹھائے ہوئے جوان بھی تھے۔ سفری لبادے پہنے عورتیں بھی بھاری گٹھریاں اٹھائے چل رہی تھیں۔ بعض کی گودوں میں ننھے بچے تھے جو حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ نوکر مویشیوں کی رسیاں تھامے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ ان مویشیوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیاں دھیمے سروں میں بج رہی تھیں۔ یہ اس شہر کے سوگوار مکینوں کی قطار تھی جسے شہر القدس کہا جاتا ہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصی اور مقدس مقامات موجود ہیں۔ اس دن یہ شہر القدس مسیحی تسلط سے رہائی حاصل کر چکا تھا۔ قدرت نے اس شہر کے لیے ایک عظیم جرنیل کی شکل میں نجات دہندہ بھیجا تھا جس نے نہ صرف شہر کو تسخیر کر لیا تھا بلکہ اپنی حسن سلوک اور عفو و درگزر سے دلوں کو بھی تسخیر کر لیا تھا۔ تقریباً 91 سال قبل اس شہر مقدس نے ایک اور منظر بھی دیکھا تھا جب پوپ اربن ثانی نے پورے یورپ سے صلیب کے نام پر اپیل کی تھی کہ بیت المقدس کو بہانہ بناؤ اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے خود مالک بن جاؤ۔ پھر پوپ کی اس اپیل پر صلیب بردار یورپی فوجیں 499 ہجری 1096 عیسوی میں بیت المقدس پر چڑھ دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو کسی امتیاز کے بغیر قتل کر ڈالا تھا۔ شہر کے گلی کوچے ان بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ جا بجا لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ شہداء کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔
مسلمانوں کا لہو اس قدر ضائع ہو چکا تھا کہ صلیبی فوج کے گھوڑوں کے ٹانگیں اس لہو میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس شہر کے در و دیوار، رقبہ الصغرا کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر اور مسجد اقصی کی محرابیں آج بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ اس عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر کیسے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب فاتح بیت المقدس بھی ہے۔ کسی مسیحی کے ساتھ ذرا برابر زیادتی نہیں کی گئی، اور جب ایسے بہت سے مسیحی شہری بیت المقدس میں رہ گئے جو فدیہ بھی ادا نہ کر سکے، تو رحم دل اور مہربان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف ان کا فدیہ معاف کر دیا، اور جب بہت سی ایسی عیسائی عورتیں آ کر فاتح بیت المقدس کے سامنے رونے لگیں جن کے شوہر یا والد قتل یا قید ہو گئے تھے، تو یہ شیر دل حکمراں خود بھی آبدیدہ ہو گیا، اور اس نے ان عورتوں کے عزیزوں کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر رقم سے ان کی مدد بھی کی تھی۔ اسی صلاح الدین کی مسحور کن شخصیت نے تاریخ کو اسیر کر رکھا ہے۔ عالم اسلام کے اس عظیم جرنیل نے 532 ہجری میں 1138 عیسوی میں تکریت کے مقام پر آنکھیں کھولی۔ تکریت دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر واقع ایک قصبہ ہے جو بغداد سے تقریباً 90 میل دور ہے۔ یہ سبق میں آپ کو اس لیے یہ کہانی بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس سبق کے خلاصے میں سے کم از کم 10 اضافی سوالات بھی بنانے ہیں۔ عراق کا یہ شمالی علاقہ سرحد سے قریب ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تکریت میں ہی اپنی زندگی کے چند ابتدائی دن گزارے تھے کہ ان کے والد نجم الدین ایوب شام میں منتقل ہو گئے، جبکہ سلطان عماد الدین زنگی نے انہیں بابلک کا گورنر مقرر کر دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائیوں نے جوانی اپنی وہ بابلک میں ہی گزاری۔ وہیں پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، دینی علوم میں دسترس پیدا کی اور جنگی فنون بھی سیکھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان عماد الدین زنگی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے بھی مسند اقتدار سنبھالی۔ صلاح الدین کی صلاحیتیں سلطان نور الدین زنگی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ 569 ہجری 1164 عیسوی میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مہمات پر روانہ کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً 5 سال بعد اسد الدین شیر کوہ نے اس جہان فانی کو الوداع کہا۔ ان کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا۔ مصر میں فاطمی خلیفہ العاضد حکمران تھے جو بہت جلد انتقال کر گئے۔ اب صلاح الدین ایوبی مصر پر خود مختار حکمران تھے۔ 11ویں صدی کے آخری عشرے میں صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھی۔ ان کا وجود مسلمانوں کے دلوں میں کانٹے کی مانند تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کی 7ویں دہائی میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا۔ نور الدین زنگی 569 ہجری 1174 عیسوی میں انتقال کر چکے تھے، اور قدرت صلاح الدین ایوبی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما عطا کرنا چاہتی تھی۔ اس عظیم رہنما نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، انہیں جہاد جیسے اہم ترین فریضے کی جانب متوجہ کیا، اور اپنی باتوں سے دلوں میں ایمان کی حرارت بھی پیدا کر دی۔ اب صلاح الدین ایوبی کے پاس جوش جہاد سے سرشار جوانوں کی فوج تھی جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے۔ 572 ہجری 1177 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کا رخ کیا اور معرکہ خیر و شر کا آغاز ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے بالڈون چہارم کی فوجوں کے درمیان کئی معرکے ہوئے۔ 576 ہجری 1180 عیسوی تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ اس کے بعد سلطان نے محسوس کیا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنے اور بہتر تیاری کرنے کے لیے جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 576 ہجری 1180 عیسوی میں بالڈون پنجم سے عارضی صلح کر لی گئی۔ 2 سال تک تیاری کے بعد موسم گرما میں سبز اور سیاہ علم بلند ہوئے اور سلطان کا لشکر پوری آن بان سے روانہ ہو گیا۔ لوگ گھروں اور دکانوں سے نکل کر غازیوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حسن یعقوب کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے برباد کر دیا، پھر کرک کے مضبوط قلعے پر دھاوا بول دیا جس کا حکمران ایک مکار عیسائی رینجولڈ تھا۔ کرک کے علاقے کے اندر غلام گروشوں کے 1000 گردشوں کے یا 1000 گھوڑے باندھے جا سکتے تھے۔ اس کے گول برج خود قلعہ کی مانند بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان برجوں میں علیحدہ دروازے اور پل اٹھا لینے والی کلیبیں نصب تھیں۔
یہ لڑائی مہینے بھر جاری رہی، حتیٰ کہ بیت المقدس کے سپہ سالار ریمنڈ کی قیادت میں فوج کی کمک آ پہنچی۔ ریمنڈ نے جو صورتحال دیکھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی سے صلح کرنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سلطان بھی اسی وقت صلح کو بہتر جانا اور 580 ہجری میں 1184 عیسوی میں سرحد سے واپس لوٹ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کی فتح پر حملے کرنے کے لیے بہت سارے مقامات کو پہلے فتح کیا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے قبضے میں جو پہلے بیت المقدس تھا اس کو عیسائیوں سے کیسے آزاد کروایا۔ مختصر سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے کی خبر ملتے ہی پورے یورپ میں کھلبلی مچ گئی۔ شام کے اسقف اعظم ولیم سوری راہبوں کی جماعت لے کر ماتمی لباس میں روم جا پہنچے۔ انہوں نے اشتعال انگیز تقاریر شروع کر دی۔ پاپائے روما نے فتویٰ دے دیا کہ جو شخص بیت المقدس کی بازیابی کی جنگ میں شریک ہوگا اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے، اور جو اس کار خیر میں حصہ نہیں لے گا وہ مسیحیت سے خارج ہو جائے گا۔ فرانس اور انگلستان کے بادشاہوں نے آپس کی رنجشیں فراموش کر دیں۔ شاہ انگلستان ہنری دوم، فرانس کے شاہ فلپ اور جرمنی کے شاہ فریڈرک باربروسا جنگ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران ہنری دوم کا انتقال ہو گیا تو اس کا لڑکا رچرڈ جانشین ہو گیا۔ جنگ کے مصارف پورے کرنے کے لیے انگلستان اور فرانس میں عشر صلاح الدین کے نام سے ایک عام ٹیکس بھی عائد کیا گیا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، جو مخالفین کھڑے تھے ہمارے سامنے، اور ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس بڑے سے بڑے عظیم سپہ سالار تھے، اور وہ ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے فریڈرک باربروسا نے جرمنی سے 1,00,000 سپاہی لے کر شام کی سمت میں وہ روانہ ہوا، لیکن راستے میں دریائے سلف عبور کرتے ہوئے اس کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ پھر اس کے لڑکے فریڈرک ثانی نے فوج کی قیادت سنبھالی تو فوج میں پھوٹ پڑ گئی۔ فریڈرک ثانی فوج کے ایک حصے کو لے کر شام پہنچا تو کوئی وبا پھیل گئی، جس سے بہت سارے فوجی بیمار پڑ گئے۔ جب بچی کچی فوج حلب پہنچی تو اس کی بڑی تعداد کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ انگلستان کے رچرڈ اور فرانس کے شاہ فلپ بھی روانہ ہوئے۔ صلیبیوں کا ٹڈی دل لشکر ارض مقدس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور یورپ نے چھوٹی بڑی جماعتیں سور کی بندرگاہیں پر اتار رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس خطرے سے بے خبر نہ تھے، انہوں نے بھی تیاریوں کا حکم دے رکھا تھا۔ دشمن نے 14 رجب 585 ہجری 28 اگست 1199 عیسوی کو عکا کے اہم ساحلی شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ یہ جنگ 3 سال جاری رہی، جس کے دوران 100 سے زائد لڑائیاں اور 9 بڑے مارکے ہوئے۔ یہ آزمینی وسطیٰ کی صلیب سب سے بڑی فوجی مہم تھی، جس میں یورپ کے متعدد ممالک سے صلیبیوں کو مسلسل کمک پہنچ رہی تھی۔ یہی تیسری جنگ تھی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ لڑ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی خبر بھی ایک مرتبہ پھیل گئی کہ جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ اس خبر کو جس نے سنا دل تھام کر رہ گیا۔ تدفین کے بعد دمشق کی گلیوں پر ویرانی کا رواج تھا اور بازاروں کی رونق اجڑ چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے رفیق قاضی بہاؤالدین ابن شداد اپنے زمانے کے نامور مورخ اور عالم تھے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین کو جیسا پایا اسے وہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دینی احکامات کی پابندی اور شریعت کے امور کی حفاظت میں بڑا اہتمام کرتے تھے۔ نماز باجماعت سے ادا کرتے تھے اور رات کے آخری پہر میں تہجد کے لیے اپنے رب کے حضور کھڑے رہتے۔ قرآن پاک سننے کا بڑا ذوق تھا، اور جب ان کے سامنے قرآن آیات تلاوت کی جاتی تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ حدیث سننے کا بھی بڑا شوق تھا۔ حافظ سلفی سے حدیث سننے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئی بار قاہرہ سے اسکندریہ تک کا سفر بھی کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سخی، شجاع، نڈر اور مستقل مزاج آدمی تھے۔ میں نے ایک کتاب جہاد کے آداب اور جہاد سے متعلق آیات اور حدیث پر لکھی تھی۔ یہ کتاب اکثر سلطان کے زیر مطالعہ بھی رہتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر و شام پر تقریباً 24 سال حکومت کی، اور ان کی زندگی کا اکثر حصہ لڑائیوں میں گزرا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حسن سیرت کا مرکہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائق سپہ سالار اور زیرک سیاستدان بھی تھے۔ تحمل اور بردباری ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ایک جنگ کے دوران ان کے نوجوان لڑکے اسماعیل کے انتقال کی خبر آئی۔ سلطان نے یہ خبر کسی سے بیان نہ کی، نہ اپنے طرز عمل سے کوئی ملال ظاہر ہونے دیا۔ ہاں، جب وہ خط پڑھتے تھے جس میں انتقال کی خبر تھی تو آنکھیں بھر آتی تھی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جاگیر کوئی جائیداد نہیں چھوڑی تھی، بلکہ صرف 1 دینار اور 47 درہم چھوڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماتحت امیروں میں تعمیرات کے ایک ماہر کراکش بھی تھے۔ سلطان کے حکم سے کراکش نے 280 فٹ گہرا کنواں بئر یوسف چٹان کو کاٹ کر کھدوایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علم کو بڑے پیمانے پر فروغ دینا سلطان صلاح الدین ایوبی کا بڑا کارنامہ ہے۔ وہ دینی علوم کی سرپرستی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ انہوں نے قاہرہ میں ایک دارالعلوم قائم کیا اور مصر، شام، فلسطین اور جزیرے کے تمام شہروں میں سینکڑوں مدرسے تعمیر کروائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے وہ قابل فخر اور عظیم رہنما ہیں جن پر مسلمان رہتی دنیا تک ناز کریں گے، جن کے روشن و درخشاں کارنامے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے سرمایہ افتخار بنے رہیں گے اور ہر دور میں دلوں میں جہاد کی تڑپ بیدار کرتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک پکے سچے مسلمان کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ اپنے رب پر کامل بھروسہ، دل جذبہ جہاد سے معمور اور سیرت اسلامی کے اوصاف سے مزین، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کے بارے میں بہت سی باتیں، بہت سی انفارمیشن، ایسی معلومات مل چکی ہوں گی جو یقیناً آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی کتاب میں اور نہ ہی آپ نے کبھی پڑھی ہوں گی۔ تو بچوں، سبق کو دھیان سے پڑھیے گا، دیکھیے گا، ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش بھی کیجیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طرز عمل، ان کا طریقہ کار، ان کا کردار کیسا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، مساجد کی تعمیرات کرنا، تمام نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں وہ کام کیوں نہیں کرنے چاہیے؟ ہمیں بھی تو کام کرنے چاہیے، ہم نے بھی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے۔ تو بچوں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، سبق کو اچھے سے پڑھیے گا۔ آج کی کلاس میں ہم نے صرف اس سبق کی ریڈنگ کی ہے، اس کی سبق کو آپ نے لرن کرنا ہے، کچھ پوائنٹ، کچھ نکات آپ نے نوٹ کر لینے ہیں اور یہ بھی ذہن نشین کر لینا ہے کہ آپ نے انہی سبق میں سے سوالات بھی بنانے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں، اگلے لیکچر میں، اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس سبق کی مشق کو حل کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔